میں کہا بھائی جان دنیا کا کوئی شخص ہو وہ کہے ان کا حافظ اور ان کی کرن ریکارڈنگ نہیں کرنی یہ صرف اسٹینڈ وہی لے سکتا ہے جو واقعی اللہ کا رسول ہے. مطلب بندے کے لیے تو یہ کافی ہے ڈرائیو کرنے کے لیے نظر یہ یار اور کیا کریں. جواب کیا مل رہا ہے اسی طرح سے یہ آفر ہے اور جواب کیا ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام، زہرا حیدر کے جانی پہ لاکھوں سلام، مشق قوت علم جس کی پہچان ہے، مشق قوت علم جس کی پہچان ہے، اس وفا کے معانی پہ لاکھوں سلام، اس وفا کے معانی پہ لاکھوں سلام. تشنا لب شش مہے کو جو دیکھے کہے، تشنا لب شش مہے کو جو دیکھے کہے، تیری شعلہ بیانی پہ لاکھوں سلام، تیری شعلہ بیانی پہ لاکھوں سلام. جس نے سینے میں نیزے کو گھر دے دیا، جس نے سینے میں نیزے کو گھر دے دیا، مصطفیٰ کی جوانی پہ لاکھوں سلام. جس نے سینے میں نیزے کو گھر دے دیا، مصطفیٰ کی جوانی پہ لاکھوں سلام. جس کو جنت ملی آپ کے نام پر، جس کو جنت ملی آپ کے نام پر، ایسے خلد آشیانی پہ لاکھوں سلام. ظلم کی تیرگی جس سے چھٹتی رہے، عدل کی اس کہانی پہ لاکھوں سلام. ظلم کی تیرگی جس سے چھٹتی رہے، عدل کی اس کہانی پہ لاکھوں سلام. آپ کے ذکر پر بند سب توڑ دے، آپ کے ذکر پر بند سب توڑ دے، آنکھ سے بہتے پانی پہ لاکھوں سلام، آنکھ سے بہتے پانی پہ لاکھوں سلام. آپ کے ذکر پر دل کو چین آ گیا، آپ کے ذکر پر دل کو چین آ گیا، ایسے حق کے بیانی پہ لاکھوں سلام. جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا، جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا، آپ کی راجدھانی پہ لاکھوں سلام. وہ شریک حسین ابن حیدر ہوئی، وہ شریک حسین ابن حیدر ہوئی، سیدہ زہرا ثانی پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا ثانی پہ لاکھوں سلام. ذکر کی مجلسیں یاد کربل سکھائی ہے سجاد نے، یاد کربل سکھائی ہے سجاد نے، ذکر مولا کے بانی پہ لاکھوں سلام، ذکر مولا کے بانی پہ لاکھوں سلام. ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجتی رہیں، ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجتی رہیں، سلسلے کی روانی پہ لاکھوں سلام. اور شعر طارق کا بھی وہ سنیں گے کبھی، شعر طارق کا بھی وہ سنیں گے کبھی، اس قدر خوشگمانی پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام، زہرا حیدر کے جانی پہ لاکھوں سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كيف البلا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ
والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے سورہ بقرہ کی 127ویں آیت کے ایک حصے کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کا ہر لفظ اہم ہے، قرآن مجید کی ہر بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری پہنچ اس تک ہو سکے، اس کے معنی تک نہ ہو سکے، وہ بہرحال اہم ہے۔ لیکن یہ آیت کا وہ حصہ جو اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے، یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ جو علماء نے، مترجمین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ تجھ سے سوال کرے، یہ صیغہ واحد ہے، آپ سے سوال کرے۔ ہم اردو میں یہ کرتے ہیں کہ بپاس ادب واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، بپاس ادب کہ آپ آئیے، ورنہ آپ کا مطلب ایک سے زائد افراد کے لیے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ قاعدہ نہیں ہے، تو عربی زبان میں سالکا کا مطلب ہوگا کہ آپ سے مراد صرف ایک ذات، کہ آپ سے جب کوئی سوال کرے، وَإِذَا جب کرے سوال، کون کرے سوال؟ عبادی، میرا بندہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، انی فإنی قریب، میرے بارے میں سوال کرے تو میں اسے مل جاتا ہوں۔ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ بندہ اللہ کا ہو۔ ویسے تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جو کائنات میں جس کا وجود ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کی تخلیق ہے تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ مانتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، تخلیق تو مانتا ہے، لیکن وہ کب مانتا ہے کہ تم میرے ہو؟ وہ اگر ہمیں اپنا مان لے، واقعیتاً اپنا مان لے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ بہت مشکل کام ہے کہ آدمی کو یہ منزل میسر آ جائے کہ خدا کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا عبد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبد کا لفظ قرآن مجید میں، ویسے تو عبد کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں بندہ، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، عبد کے معنی ہوتے ہیں نوکر، ملازم، کارندہ، یہ سب عبد کے معنی۔ لیکن جب عبد کا لفظ اللہ سے مل جائے تو اس کے معنی بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، بہت بڑے معنی۔ تو اس کے معنی وہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے دائرے میں
ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، گرامر کی زبان، کہ یہ کسی شے کا کوئی تعلق کس سے بتایا جاتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں شاعر مشرق تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشرق کا شاعر. تو عبداللہ اللہ کا بندہ، عبادی میرا بندہ. تو جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بہت غلط معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. عبد الطاغوت، عبد الطاغوت کا مطلب ہوگا شیطان کا بندہ. تو کچھ بندے ہوتے ہیں جو شیطان کے ہوتے ہیں، اور کچھ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور وہ جنہیں اللہ اپنا مان لے، قرآن کے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ہم اس لفظ کو کی تفصیل میں جاتے ہیں، مضاف الیہ اللہ ہو جائے اور لفظ عبد کا ہو، تو یہ بہت بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے میرا بندہ. یہ اتنی بڑی منزل ہے اللہ کا بندہ ہونا. ایک ہستی ایسی بھی ہے جن کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں نبی نہیں ہیں، ایک بحث ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام. ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک، میرے بندوں میں سے ایک. اور وہ بندہ ایسا بندہ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے ایک دعا کی، اور وہ دعا تھی کہ مجھے خدمت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف عطا فرما. یہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے کہ میں یہ شرف چاہتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی خدمت کر سکوں. تو انہیں وہ عمر بھی عطا ہو گئی اور ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. اور جب ان کی یہ دعا قبول ہوئی تو عالم کیا ہوا؟ عالم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک نبی اور اس کے بعد صاحب شریعت رسول. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت رسول ہیں، جن کی ایک تخصیص یہ ہے کہ انہیں کلیم اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. اللہ نے جب پہلا پیغام انہیں دیا تھا تو وہ اپنی آگ کی تلاش میں تھے، تو آگ میں سے آواز آ گئی تھی کہ میں اللہ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کیا کرتے، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا. بہت بڑی تخصیصات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی ہے حضرت خضر علیہ السلام. تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک ہے. تو جسے اللہ اپنا کہہ دے، اپنا بندہ کہہ دے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑی شے ہوتا. اس کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیے، بہت بڑی شے ہوتا. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو جسے اللہ مانے تو اسے اللہ ملتا نہیں ہے. اسے ملے گا جب وہ بارگاہ رسالت میں جائے گا. بارگاہ رسالت میں جائے گا اور اللہ کے بارے میں سوال کرے گا. تو بارگاہ رسالت میں اللہ کا سوال کرنا سے اللہ مل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کچھ کرتے ہیں، کہ بس آپ کے کانوں تک اس کی صدا پہنچی نہیں اور میں ملا نہیں. جیسے ہی پہنچے گی ویسے ہی میں اسے مل جاؤں. اس میں صاحبو ایک بات اور ہے، بڑی نازک بات ہے، اور وہ نازک بات یہ ہے، میں آیت پھر پڑھتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. جب ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں ملتا ہوں.
اگر آپ عربی الفاظ پر غور کریں تو یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ آپ سے سوال کرے. قرآن کہہ رہے ہیں آپ سے سوال کرے میرا بندہ. امپورٹنس کسے دی جا رہی ہے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بندے کو نہیں، اللہ کو نہیں. اس آیہ مبارکہ کہ جب آپ سے سوال کرے گا، سوال کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کا بندہ. سوال کس سے کرے گا؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سوال کیا کرے گا؟ اللہ کے بارے میں. تو اس سے ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، بارگاہ رسالت سے کائنات کو کیا کچھ نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ عطا کرنے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو کائنات کو جو کچھ ملا ہے وہ دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے یا اس کے صدقے میں ملا ہے، اور کچھ نہیں ملا. کائنات کو جو کچھ بھی ہے وہ انہی ہاتھوں سے ملا ہے، انہی کی ذات کے صدقے میں ملا ہے. لوگ کہتے ہیں ان سے مانگا نہ کرو، مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کائنات کی سب سے بڑی شے ہو کیا سکتی ہے. دیکھیں، میں علم مانگتا ہوں، میں دولت مانگتا ہوں، میں عزت مانگتا ہوں، میں شہرت مانگتا ہوں، میں اولاد میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں. کائنات مانگتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، کچھ بھی مانگ سکتا ہوں. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے. ایک ولی اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہیں صدا ملی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جنت اہل طلب کی منزل ہے، دوزخ سے اہل خوف ڈرتے ہیں، اہل خوف کو دوزخ سے بچا دے، اہل طلب کو جنت دے دے. مجھے نہیں چاہیے، میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں. تو اگر آدمی دینے والے کو مانگ لے تو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ مل گیا. اور دینے والا کہاں سے ملے گا؟ قرآن فرما رہا ہے دینے والا تو ملے گا بات ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ساری منزلیں طے کر لی، تقوی کی آخری منزل پر پہنچ گئے، عبادت کی آخری منزل پر پہنچ گئے، اس منزل پر پہنچ گئے جہاں اللہ نے کہہ دیا ہاں یہ میرا بندہ ہے. پھر بھی اللہ نہیں ملا. ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور ان سے سوال کرنا ہے. تو اگر سوال خالق کائنات کا ہو تو بھی بارگاہ رسالت سے ملے گا. تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی سی چیز، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ دولت، یہ علم، یہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے. تو خالق کائنات کا سوال بارگاہ رسالت میں کرنا قرآن فرما رہا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم اس کے بعد اگر قرآن کی زبان میں دیکھیں تو سب کچھ ملنا اسی بارگاہ سے ہے. اللہ بھی وہیں سے ملے گا اور سب کچھ وہیں سے ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے ہیں اور کیسے کیسی وضاحت سے بات کی ہے. لیکن قرآن مجید کو بہت سے دعوے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا نہیں فرمائی. حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایسی شے ہے جو یا تو اللہ عطا کرتا ہے یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں سخت نہیں ہے وہ دینے کی. جسے مل گئی وہ ناز کرے، جسے نہیں ملی اس پر دکھ کرے. وہ تو دکھ نہیں کر سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے شعور بھی نہیں ہے کہ اسے کیا چیز نہیں ملی. اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک شائبہ میسر ہے اسے فخر کرنا چاہیے کہ اسے وہ میسر ہے. جسے وہ میسر ہے
حقیقتاً وہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی ایک ہی شرط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو، ہے تو مسلمان ہے، نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک میں تمام کائنات، اس کی اولاد، اس کے والدین، تمام دنیا اس کی جان سے زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر نہیں تو مسلمان نہیں۔ شرط اولا ہے مسلمان ہونے کی، کلمہ پڑھنا ظاہر ہے، باطن کیا ہے؟ قلب میں، دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو آدمی مسلمان ہے، محبت نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں میں بہت سے مسالک ہیں، بہت سے طریقے ہیں، نماز پڑھنے میں بھی الگ الگ طریقے ہیں، عبادات کے الگ الگ طریقے ہیں، بہت سے اصول ہیں جن میں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن وہ تمام اختلافات شریعت دائرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہ کر، اور اس کی جو مرکز ہے وہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک میں، کسی گروہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ مسلمان ہے، جسے محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ روزے جتنے مرضی رکھ لے، نمازیں جتنے مرضی پڑھ لے، اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر یہ عمل کر رہا ہے تو سب اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے، مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہم گمراہی میں، غلط فہمی میں اسے مسلمان سمجھ لیں اس کا ظاہر دیکھ کر، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ جو باطن کو جانتا ہے وہ اسے مسلمان نہیں مانتا۔ اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو امت محمدیہ میں ہونا اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ شرف ہمیں اللہ نے اپنی طرف سے یہ عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمیں یہ شرف مل گیا ہے۔ یہ شرف بہت بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے چنیدہ افراد ہیں، متحد کیے ہوئے افراد ہیں اللہ کے، اللہ نے ان پر وحیاں نازل فرمائی ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ اور ان سے ایک تو یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائیں تمہاری موجودگی میں تو نبوتیں چھوڑ کر ان کی پیروی میں لگ جانا، یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور یہ عہد خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ کر لیا ہے کہ یہ بہت پکا اور بہت سخت ہے۔ مشکل ہے کہ آدمی اپنے اختیارات چھوڑ دے، اختیارات کو اس نے انجوائے کیا ہوا ہو اور اختیارات چھوڑ دے، لیکن یہ وہ شرط ہے کہ اگر یہ شرط نہ مانے تو نبی کو نبوت نہیں ملتی قرآن کے مطابق۔ اس کے باوجود انبیاء کرام علیہم السلام، وہ انبیاء کرام جلیل القدر انبیاء کرام اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ بات نہیں ہے، اگر اس بات کو آپ یوں سمجھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی تمام امتوں کا ایمان حضرت عیسیٰ پر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ تو ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو انبیاء ما سلف کا ایمان ہے۔ یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو انبیاء کا ایمان ہے۔ اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی، انبیاء کرام میں ایک تو میں نے آپ سے حضرت خضر کی بات کی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، تو یہ بات شاید ہم روایت کو نہ مانیں تو ایک اور روایت بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں کہ ان کی تو ظہور، ان کا جو کائنات میں ظہور ہے وہ معجزے سے شروع ہوتا ہے، معجزے سے شروع ہوتا ہے۔ اور نمبر ایک، نمبر دو، وہ بچپن کے عالم میں ماں کی گود میں اعلان کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا۔ جس وقت کے نظام فطرت کے مطابق بچہ بولتا نہیں ہے، اس وقت وہ اعلان کر رہے ہیں اپنے نبی ہونے کا اور اپنے صاحب کتاب رسول ہونے کا۔ اور ان کے معجزات یہ ہیں کہ اگر مریض کو، کوڑ جیسے مریض کو اگر ہاتھ لگا دیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ ان کا ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ مٹی سے چڑیا بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ ہونے لگتی ہے، ہمیشہ کے لیے چڑیا بن گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ وہ کسی مردے سے کہیں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب معجزہ نبی، اتنی بڑی ذات۔ تو یہ جو اتنی بڑی ذات ہے اس کی دعا کیا ہے؟ مجھے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف عطا۔ لہذا انہیں رفعت دے دی گئی، موت کا ذائقہ نہیں چکھایا گیا۔ اور وہ جب حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور دعویٰ کریں گے، اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، تو ان کی تصدیق کے لیے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ جب کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے نا تو اس دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے اسی معیار کا کوئی ہستی چاہیے۔ اگر ایک عالم دعویٰ کرے کہ میں عالم ہوں، ایک جاہل دلیل دے دے یہ عالم ہے، تو عالم کا دعویٰ بھی گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک آدمی ایک گانے والا ہے، اچھا گانے والا ہے، وہ اچھا گاتا ہے، تو کوئی آدمی جس کے کان ہے نہیں وہ کہے بہت اچھا گایا ہے، تو اس کا گانا بھی گیا، اس کا مطلب اس کی تعریف نہیں ہوئی، اس کی بد تعریفی ہو گئی۔ تو اس معیار کی ہستی چاہیے جو تصدیق کرنے والی۔ تو حضرت امام زمانہ جب آ کر اعلان فرمائیں گے تو اس معیار کی ہستی کو اللہ نے آسمانوں پر بٹھا رکھا ہے، اسے نازل کرے گا، ان کا نزول ہوگا اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، روایت ہے، وہ روایت احادیث کی روایت ہے، اس لیے اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اس میں حدیث کا لفظ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت تک آئیں گے، چھت سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی طلب کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آسمانوں سے، عرش سے جو ہستی خانہ کعبہ کی چھت تک آ جائے، اسے خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے آنے میں کیا دشواری ہے؟ لیکن وہ سیڑھی طلب کریں گے۔ کیوں؟ سیڑھی اس لیے طلب کریں گے کہ وہ معجزہ ہے، اب امام کے سامنے معجزہ نہیں دکھا سکتا، سیڑھی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی بن کر آئیں گے لیکن نبوت نہیں ہوگی، ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی رہیں گے، لیکن نماز جناب امام زمانہ کے پیچھے پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت۔
جو ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہے، اور اس پر ہم جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں، وہ ہمیں حق ہے اس بات کا کہ یہ اس نے ہمیں دے دی ہے۔ یہ منزل ہمیں میسر ہماری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یہ تو اس کی دین ہے کہ ہمیں مل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی بڑی ذات اقدس ہے، ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہے، ہمیں شعور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ ذات ہے کہ جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی جانتا ہے، کسی دوسرے کی سکت ہی نہیں کہ جان سکے۔ اسی لیے جناب علی کا نام آ گیا تو میں کہہ دوں ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نا نبوت کا، جب اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو صرف ایک ہی ہستی تھی جس نے گواہی دی تھی، وہ جناب علی ہیں۔ معیار وہی چاہیے، میں نے آپ سے کہا تھا نا معیار وہی چاہیے، چھوٹے معیار کی تصدیق نہیں چاہیے۔ اس سارے مجمع میں تاریخ نہیں جانتا اس طرح کہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ بعد میں کتنے مسلمان ہوئے کتنے نہیں ہوئے، لیکن ایک ذات نے گواہی دی، کسی دوسری ذات نے گواہی نہیں دی، اور وہ ذات ایک ہے، اور وہ ذات وہ ہے جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ ہے مجھے جانتا ہے، کائنات کا اور کوئی ہستی مجھے نہیں جانتا۔ اور پھر ساتھ میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ مجھے جانتا ہے، کہا یہ ہے اسے صرف میں جانتا ہوں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے مقام بلند وہ مقام ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ آپ اس معیار کو دیکھیے کیا معیار ہو۔ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کو حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر فرعون کے دربار میں اعلان کرو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو انہوں نے گزارش کی کہ یا قرآن مجید ہے کہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح بولتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نبوت حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ملی، اور نبی کا کہنا کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک التجا کی تھی تو اللہ نے کہا کہ تمہیں تو علم ہے کہ یہ بات کیا ہے، تو نبی بغیر علم خدا بندی دعا نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بھائی کو نبوت عطا فرما، حضرت نبوت مل گئی۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے نبوت، قرآن کے میں واقعات پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو فرعون سے، خدا کی قسم قرآن مجید میں ایک لفظ نہیں ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہو، ایک لفظ نہیں۔ فرعون ہے، فرعون کا جواب حضرت موسیٰ دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ، حضرت ہارون کہیں نہیں۔ تو بھائی جب انہوں نے کچھ بولنا ہی نہیں تھا تو انہیں ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ تصدیق کرنے والا معیار کا ہونا چاہیے۔ جب میں اعلان کروں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو اس بات کی تصدیق کرے، جو اس معیار کا شخص ہو، جو اس معیار کی ہستی ہو۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے تصدیق لی، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے تصدیق لی۔ میں اس بات کو یوں نہیں کہہ رہا جان بوجھ کر کہ حضرت علی نے تصدیق کی، میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تصدیق لی۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی سے تصدیق لی وہ اپنے معیار کی ہستی ہے، اللہ اور اس معیار پر کسی دوسرے کو لانا، کسی کو کائنات میں یہ سمجھ لینا کہ وہ جناب علی مرتضیٰ کے مقابل ہے، تو صرف ایک ہی بات یاد رکھیں کہ وہ ایک ہی ذات ہے جس نے تصدیق کی ہے، بے شک وہ ایک ہی بات، ایک ہی ذات ہے جس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ اس مجمع میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اس مجمع میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ پہلا اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت علی کے مقابل میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ ایک عمل جو ہے، صرف یہ ایک عمل، ان کی فضیلتیں بہت ہیں، بہت ہیں، مطلب ان کی فضیلتیں جنگ میں کیا ہیں، علم میں کیا ہیں، عمل میں کیا ہے، جانثاری میں کیا ہے، وہ سب ایک الگ کہانی ہے، پوری لمبی کہانی۔ لیکن یہ صرف ایک واقعہ چھوٹا سا تھا جو بظاہر بہت چھوٹا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تصدیق، اور ہم سمجھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو میری تصدیق کرے گا اور میں اسے اپنا مولا، اپنا وزیر اعلان کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ یہ تصدیق سے پہلے اعلان ہے، اس کے بعد ان کی عنایت ہے کہ جناب علی نے تصدیق کی، اور جناب علی نے تصدیق کی تو وہی ہستی تھی ایک جو تصدیق کرنے کے لائق تھی، وہی تھی جو اس قابل تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے جناب علی مرتضیٰ نے کیسے تصدیق کی تھی؟ کھڑے ہوئے مجمع میں، عمر مبارک اس وقت تقریباً 12-13 برس ہے، اور ظاہر ہے بہت چھوٹے ہیں عمر میں، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر میں چھوٹا ہوں، اللہ طاقت زیادہ نہیں ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو عاجزی انکساری کے ساتھ اعلان ہے، اپنے مومن ہونے کا اعلان، احسان نہیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جی نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نہ گھبرانا، میں ساتھ ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، میرے ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں، اللہ اکبر، میں اپنے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اپنی طاقت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جناب علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ اگر اللہ اپنا بندہ مان لے تو بھی حضور کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنا بندہ مانتا نہیں آسانی سے۔ عبادی کا لفظ جو ہے نا وہ بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے۔ میں مطلب ایک آیت پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن باہر موقع آ گیا ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے، آخر میں خود جنگ کی، تمام شہداء کے شہید ہو جانے کے بعد، تو اس میں ایک بات جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے 71 لاشیں اٹھائے ہوں وہ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے اور سب سے زیادہ غمگین بھی ہے۔ سب مارے ہیں، کون کون نہیں مارا گیا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی ہے، اس جنگ میں تلوار زنی میں فنی کوئی خرابی نہیں ہے، جو اصول و ضوابط ہے فن کے اس کے مطابق تلوار چلی ہے، اور وہ تلوار ایسے چلی ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جہنم حاصل کیا ہے، اور اتنی تیزی سے چلی ہے کہ حدیث کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو لشکر یزید ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ منہ کس طرف ہے
دیکھ زنوں کو خبر نہ تھی، کس طرف منہ کر کے بھاگ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی، اتنی تیزی سے تلوار چلتی تھی کہ جسم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اوپر سے سر اتر گیا۔ اس حالت میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلوار چلائی ہے تو ایک روایت ہے کہ ایک آواز آئی، وہ قرآن مجید کی آواز ہے جس کو سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تیغ کو نیام میں ڈال دیا، اور وہ آواز تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربی فادخلی فی عبادی۔ دیکھیے منزل عبادی کی، عبادی کی منزل یہ منزل ہے، اور قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ میرا ہو، جسے وہ مان لے میرا بندہ ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں آ کر سوال کرے گا تب اللہ ملے گا۔ باقی کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خالق کائنات تبھی ملتا ہے، خالق کائنات بھی وہیں سے ملے گا، اللہ بھی وہیں سے ملے گا۔ باقی چیزیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہو سکتی ہیں کائنات میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ جسے اپنا بنا لے وہ بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی محبتوں کے تقاضے یہی ہیں۔ اللہ نے جو مقام بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے اس کی حیثیت ہی ہے، تو اللہ کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سوال کرے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو صاحبو، ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سوال کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سوال کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میری التجا یہاں سے پوری ہونی ہے تو میں نے وہاں التجا کرنی ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ التجا نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے، یہ الگ منزل ہے، یہ اس سے بڑی منزل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلب مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، مجھے کوئی یہ لفظ زیادہ اچھا نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں کہ ذات رسول بڑی ہے، یہ لفظ چھوٹا ہے، تو ہم بہرحال یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں، اللہ کا محبوب کہتے ہیں۔ محبوب ہونا چھوٹی بات ہے، وہ اس سے بھی بڑے، یہ لفظ چھوٹا، بہرحال ہمارے پاس اس کے علاوہ لفظ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، اور کچھ ہستیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے۔ تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ محبوب ہی سمجھ میں نہیں آتا، محبوب سمجھ میں نہیں آتا، مطلب اللہ تو اللہ ہے نا۔ دنیا کے عام طور پر جو عاشق ہیں ان کا جو اپنے محبوب سے تعلق ہے وہ عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا عشق میں یہ ہو گیا، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جہاں اللہ کا عشق ہو وہاں، اور پھر اگر محبوب کا محبوب ہو تو محبوب کے محبوب سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا محبوب اس بات سے ناراض نہ ہو جائے تو ہم وہ کام نہیں کرتے، تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ ناراض ہوا تو محبوب بھی ناراض ہو جائے گا، تو وہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے بات۔ تو کچھ ہستیاں ہیں
جن کا خیال، جن سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور صرف کی نہیں ہے، کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہم تمام مسلمانوں کا، تمام مسالک کا ایمان ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ عمل سنت ہے، اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ ایک سنت قولی ہوتی ہے، ایک سنت فعلی ہوتی۔ جس طرح عمل کیا وہ عملی فعلی سنت ہے، جو ارشاد فرمایا وہ قولی سنت ہے۔ تو کچھ ہستیاں ہیں جن سے محبت کی، تو ان ہستیوں سے محبت کرنا سنت ہے، اور اگر سنت کے ساتھ حکم رسول بھی ہو تو پھر اور زیادہ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا ان سے محبت کرنا۔ اور پھر ظاہر ہے، میں نے آپ سے کہا کہ محبوب کا محبوب بہت پیارا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر محبوب حکم دے دے کہ دیکھ یہ میرا محبوب ہے، جو اس سے محبت کرے اس سے اللہ تو بھی محبت کرنا، صرف یہ مطلب عملی صورتحال تو ہوتی ہی ایسے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اس سے جنگ کرے اس سے جنگ کرنا، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام باتیں ہمیں سمجھا دی، اور یہ ایسے سمجھائیں کہ صحابہ کرام علیہ السلام کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے، کبھی عمل سے، کبھی ارشاد فرما کر یہ بات بتا دی کہ یہ ہستیاں مجھے کتنی عزیز ہیں۔ اس لیے سب کچھ یہ کر دیا کہ اب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے کام مکمل کر دیے۔ اب اگر کوئی دعوے دار ہے امتی ہونے کا تو اس پر کچھ چیزیں واجب ہیں، ہر امتی پر واجب ہیں، اس میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ ارشاد فرما دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف انہی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں، صرف انہی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے اس لیے ہیں کہ شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، شاید وہ اللہ کی وحدانیت سے ٹکرانا چاہتے ہیں، شاید وہ اپنی قوت پر، اپنی بادشاہت پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو شکست دے دیں گے، لہذا وہ انہیں تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، ایک عام سا مقولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن بہت عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنی فراست سے کام لے کر پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو امام ہے، تو ان کی فراست سے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو، یزید نے ان کے لیے ایک نقشہ تیار کیا، ایک جنگ تیار کی، اتنی ساری فوج تیار کی، سب کچھ کیا، انہوں نے معنی بدل دیے موت کے، انہوں نے معنی بدل دیے زندگی کے، انہوں نے معنی بدل دیے شکست کے، انہوں نے معنی بدل دیے فتح۔ دیکھیں نا، یہ مومن کی فراست۔ تو وہ امام جو مطلب اپنے ساتھ لشکر نہیں لے کر آئے،
چند لوگ لے کر آئے، لیکن وہ چند لوگ چنیدہ لوگ ہیں۔ انہیں یہ بتا کر لایا گیا ہے کہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اس جنگ میں فتح کی کوئی امید نہیں ہے، اس جنگ میں صرف شہید ہونا ہے۔ تو اس جنگ میں ہر ہستی بہت منتخب ہستی، کس کس کا ذکر کیا جائے، چھوٹے سے لے کر بڑا تک آپ اس میں دیکھیں، وہ سب لوگ ایک ہو کر وہاں موجود ہیں۔ اور ان تمام ہستیوں میں ایک ہستی ایسی ہے جس کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام راہ حق پر ہیں۔ یہ دلیل ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ دلیل ہے ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے دلیل ہے، اور وہ شہادت ہے جناب حضرت علی اصغر کی شہادت، جن کی عمر مبارک 6 ماہ ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کو دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک، مطلب مذہب بھی آپ اس کو چھوڑیں، جو مذہب کو مانتا ہے وہ، جو مذہب کو نہیں مانتا وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شہادت، وہ ایک شہادت ایسی ہے کہ کائنات کی کسی بھی طریقے سے وہ امام حسین علیہ السلام کو حق ثابت کر رہی ہے، کائنات کے ہر شخص کی نظر۔ یہ جناب علی اصغر کی عظمت ہے۔ جناب علی اصغر کی شہادت ایسا ہے، میں نے آپ سے کہا، مطلب یہاں میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب وہ سب بلند ہستیاں ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب بڑے بڑے لوگ، ان کی عظمتوں کا گمان بھی نہیں کر پاتا، لیکن حضرت علی اصغر ان سب میں عجیب ہے۔ حضرت علی اصغر کی عمر مبارک 6 ماہ ہے جب وہ کربلا میں ہے۔ اب کبھی کیلکولیٹ کریں، حساب کتاب لگائیں، تو امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے نکلے 6 مہینے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے میں اب کیا کہوں، کسی کی شان میں گستاخی مطلوب نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا اس وقت تک ملتوی رکھا جب تک جناب علی اصغر اس دنیا میں نہیں آ گیا۔ وہ آئے ہیں تو سفر کربلا شروع ہو گیا، ان کی آمد سے سفر کربلا شروع ہوا ہے، تو گویا امام نے انتظار کیا ہے ان کی آمد کا۔ وہ دنیا میں تشریف لائے، کربلا کی طرف روانگی شروع ہو گئی۔ کربلا کے ہر شہید کا انتخاب ہے شہادت، مجبوری نہیں ہے۔ جناب علی اصغر نے کیسے انتخاب کی شہادت؟ کہتے ہیں سب شہید ہو گئے، اور اس وقت بہت سی باتیں ہیں، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا جنوں کے سردار سے کہ بہت دور چلے جاؤ، اتنی دور حکم دیا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہ دے، کیونکہ میں مدد کے لیے پکاروں گا، اور جس کان تک میری آواز گئی اور وہ مدد کے لیے نہیں آیا، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سب شہید ہو گئے تو ایک آواز بلند کی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو خیموں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی،
امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے، پوچھا تو کہا جب آپ یہ صدا بلند کرتے ہیں یہ جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی بات کو سمجھ لیا۔ اس روایت پر حیران مت ہوئیے، میں آج ہی بتا چکا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اعلان نبوت کر سکتے ہیں تو یہ خانوادہ رسول کھچر کھچر آ گئے۔ یہ 6 مہینے کے عالم میں اس طرح کا اعلان کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے ویسے اعلان نہیں کیا، انہوں نے ایسے کیا کہ ان کی زبان کو امام نے سمجھ لی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں گود میں اٹھایا، ہوا میں چھپایا، سورج کی تپش میں باہر لے کر نکلے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے نزدیک میں نے قصور کیا ہوگا، یہ بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ تو کوئی جواب نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر نے صرف اپنے خشک زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرا، تو وہ جو شقی القلب لشکر ہے اس میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اس کے بہانے پانی میں پی لوں گا تو خود آ کر پانی پی۔ حجتیں تمام ہو رہی ہیں، کوئی نہیں نکلا، لیکن لشکر میں کچھ کھلبلی مچی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو پھر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس وقت کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایک شخص کو جس کا نام ہرملہ ہے، اور ہرملہ وہ شخص ہے جو تیر اندازی کا بہت بڑا ماہر ہے، اسے حکم دیا۔ جو جملہ تاریخ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حسین کے مکالمے کو قطع کر دے، تو کلام حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ تو اب کلام حسین کیا ہے؟ کلام حسین جناب علی اصغر ہے۔ تو اس پر ہرملہ نے بہت بھاری تیر، جس کا وزن تیروں کا وزن ہوتا ہے، چھوٹے سے پرندے کو مارنے کے لیے ہلکا تیر استعمال کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو مارنے کے لیے، خونخوار جانوروں کو مارنے کے لیے، موٹی چمڑی کے جانوروں کو مارنے کے لیے اور تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے سینے پر خول پہنا ہوا ہو ان کے لیے اور طرح کا تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے سب سے موٹا تیر، سب سے بھاری تیر، جس کا وزن 3 بھال کا لکھا گیا ہے، اس تیر سے جناب علی اصغر کی گردن کا نشانہ کیا، اور کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے، ایک چکر آ گیا، وہ ظاہر تیر گلے میں پیوست ہو گیا، اور حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ یہ شہادت بہت مشکل سی بات ہے، اور مشکل سی بات یہ ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ جو موٹا تیر تھا 3 بھالے کا، وہ بہت بڑا تیر ہے، اور جسے نشانہ کیا جا رہا ہے وہ بہت چھوٹی کر سکتا ہے۔ اگر نشانہ صحیح جگہ پر لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ امام حسین علیہ السلام کے پیروں میں لرزش تھی، نہ ہاتھ میں راشا تھا، حالانکہ انہیں
انہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا ہے، یہ زندہ ہے اور یہ ابھی زندہ نہیں ہوگا، لیکن تیر کا صحیح گردن پر لگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ پیر کانپ رہے تھے نہ ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اسی لیے تو انہیں فخر ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو آنکھوں پر پٹی باندھی، امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پر بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں پھر روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف اس لاش کے بارے میں، اس لاشے کے بارے میں، جناب علی اصغر، جناب امام حسین علیہ السلام تمام لاشیں مقتل سے لے کر آئے ہیں، خیمے میں لے کر گئے اور خود جا کر لے کر گئے، اور ایک لاشا ایسا ہے کہ جو پہلا لاشا امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا وہ جناب حر کے بیٹے کا لاشا، اور جناب حر کے بیٹے نے گرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو آواز نہیں دی، اپنے باپ حضرت حر کو آواز دی، اور حر بہت بےتابی سے پہنچے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین پہلے موجود، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں بیٹے کا جنازہ اٹھانا باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ جنازہ جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہے، اس سے پہلے وہ جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، اور وہ جنازہ اٹھانے کے بعد بھی پائے استقامت میں لرزش نہیں ہے، نہ خیالات میں نہ عمل میں، وہی مقام ہے، وہی استقامت ہے، اور اب اس لاشے کو اٹھانے کے بعد صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسے خیمے کی جانب لے جانے سے گریزا، خیمے میں نہیں لے جانا چاہتے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے وہ کام لیا کہ شاید وہ کام ذوالفقار کرتے ہوئے روئی ہوگی۔ ذوالفقار گردنیں کاٹنے کی عادی، کافروں کی گردنیں کاٹنے کی عادی ہے، مومن کی خبر کھودنے کی عادی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ذوالفقار سے میدان کربلا میں ایک قبر کھودی، اس قبر میں جناب علی اصغر کو لٹایا ہے، اور وہاں سے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب جب ہوا لاشوں کا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنے مارے، ایک لاش کہاں ہے؟ تو اس لاش کی تلاش ہوئی، وہ لاش جناب علی اصغر کی لاش ہے، تو انہوں نے نیزوں سے کربلا کی زمین کو کھودا اور ایک مقام پر جناب علی اصغر کی لاش ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب معبود ہماری زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے آل پاک کے ذکر سے معطر رکھ، ہمارے قلوب کو ان کی یادوں سے آباد رکھ۔ رب معبود ہمیں ان کی عظمتوں کا، ان کے کردار کا کی کچھ معرفت عطا فرما، اور ان سے محبتوں کی منازل کو طے فرما۔ رب معبود ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب معبود ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ
ایک ربوں کا نسبت جو ان سے ہو تو ہے صورت تمام کی، نسبت جو ان سے ہو تو ہے صورت تمام کی۔ دنیا کہے ہے یوم عقوبت اسے مگر، دنیا کہے ہے یوم عقوبت اسے مگر، محشر تو ایک نوید ہے دیدار عام کی، محشر تو ایک نوید ہے دیدار عام کی۔ خود خالق یکتا بھی انہیں تختہ رہ گیا، خود خالق یکتا بھی انہیں تختہ رہ گیا۔ اس قامت زیبا کی تھی حالت قیام کی، اس قامت زیبا کی تھی حالت قیام کی۔ ہر وقت التجا ہے یہ طارق کی آپ سے، ہر وقت التجا ہے یہ طارق کی آپ سے۔ مولا کبھی تو دیکھیے حالت غلام کی، مولا کبھی تو دیکھیے حالت غلام کی۔ خواہش کبھی ہوئی نہیں بیت الحرام کی، دل میں تڑپ ہے آپ کے دیواروں بام کی۔ ایک سلام امام حسین علیہ السلام کے حضور، اس کے چند اشعار۔ دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین، دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین۔ میری خواہش میرا دارو میرا درما ہے حسین، میری خواہش میرا دارو میرا درما ہے حسین۔ ظلم کی تیرگی دنیا سے مٹانے کے لیے، ظلم کی تیرگی دنیا سے مٹانے کے لیے، عدل و انصاف کا ایک مہر درخشاں ہے حسین، عدل و انصاف کا ایک مہر درخشاں ہے حسین۔ حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیتا ہے، حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ دین مرسل کا بنایا ہوا فرقان ہے حسین، دین مرسل کا بنایا ہوا فرقان ہے حسین۔ اس کے کردار نے منوایا زمانے بھر سے، اس کے کردار نے منوایا زمانے بھر سے۔ وارث ختم رسول بولتا قرآن ہے حسین، وارث ختم رسول بولتا قرآن ہے حسین۔ ساتھ جو ہے وہی حق اور مقابل باطل، ساتھ جو ہے وہی حق اور مقابل باطل۔ رب کعبہ کی بنائی ہوئی میزاں ہے حسین، رب کعبہ کی بنائی ہوئی میزاں ہے حسین۔ جو رگے خون سے تلوار کو فتح کر لے، جو رگے خون سے تلوار کو فتح کر لے، ایک اللہ کا اعجاز ہے برہاں ہے حسین، ایک اللہ کا اعجاز ہے برہاں ہے حسین۔ آپ کی حرمت و عظمت کا بیان ہو کیسے، آپ کی حرمت و عظمت کا بیان ہو کیسے، آپ کے در کا تو جبریل بھی درباں ہے حسین، آپ کے در کا تو جبریل بھی درباں ہے حسین۔ ظلم جو تجھ پہ روا رکھا جفاکاروں نے، ظلم جو تجھ پہ روا رکھا جفاکاروں نے، بس اسی ظلم پہ یہ دیدہ گریاں ہے حسین، بس اسی ظلم پہ یہ دیدہ گریاں ہے حسین۔ جس کی الفت کے بنا دین نہیں ہے طارق، جس کی الفت کے بنا دین نہیں ہے طارق، ہو وہ ایقان کے عرفان کے ایمان ہے حسین۔ دل کی دھڑکن کا میری ایک ہی عنوان ہے حسین، میری خواہش میرا دارو میرا درما ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم،
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کیف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج میں نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیہ مبارکہ پر گفتگو کروں اور اس کا ترجمہ بیان کروں، کیونکہ جو ہم نے کل گفتگو کی تھی اس کو تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ آیہ مبارکہ یہ تھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بہت قریب ہوتا ہوں، میں اسے مل جاتا ہوں، اس طرح کا ترجمہ کیا گیا۔ میں نے آپ سے کل یہ گزارش کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یوں نہیں کہا کہ میرا بندہ ہو آپ سے سوال کرے، اس نے کہا نہیں، جب کوئی سوال کرے میرے آپ سے میرے بارے میں میرا بندہ، اللہ کا بندہ ہونے کے بعد اللہ کو مانگنا جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے بڑھتا ہے، ورنہ اللہ نہیں ملتا۔ بارگاہ رسالت کے بغیر اللہ نہیں ملتا، چاہے بندہ اللہ کا ہو۔ اور عبادی کا لفظ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت بڑا لفظ ہے، چھوٹا لفظ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو مانگنا جو ہے نا وہ بھی دربار رسالت سے ملتا ہے، اللہ بھی دربار رسالت سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں نے آپ سے جو بات گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ کائنات کی سب سے بڑی شے کیا ہو سکتی ہے؟ جتنی چیزیں ہیں وہ سب چھوٹی ہیں، جنت دوزخ اللہ کی تخلیق ہے، تو اگر اللہ جو ہے ان کے دربار سے ملتا ہے تو باقی کسی شے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے کل کی تھی۔ آج میں اس آیت کی شرح میں ایک آیت، اس آیت سے پہلے ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور ایک وہ بندے ہیں جو رسول کے بندے ہیں، اور وہ جو رسول کے بندے ہیں ان کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قل منٹ درود شریف پڑھ دیجیے، آیت یاد آ جائے گی۔
الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے اے میرے بندو، ہر بندہ نہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. اس کے ایک معنی یقیناً یہ لیے جاتے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے. اے میرے وہ بندو جن سے غلطی سرزد ہو گئی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ یک بارگی سارے گناہ معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ عبودیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کا بندہ ہو تو بارگاہ رسالت میں جائے، سوال کرے، اور بندہ اگر حضور کا ہو تو اللہ اعلان کرے معاف کر دیا ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی ایک فرق ہے، اور یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. یہ ہم میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم ایسی بات کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو نعوذ باللہ بڑا کر سکتے ہیں. تو ان کا جو درجہ ہے اس سے بلندی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بلند صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات یہ کہے تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات نے یہ فرمایا ہے. سو میں اس آیہ مبارکہ کی طرف آتا ہوں. اللہ یہ فرما رہا ہے جو آیت میں نے آج پڑھی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. میری سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ میں میری ترجمے کے طور پر کہہ رہا ہوں. ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ اس پورے آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ، میں پہلے بھی ایک بات ابھی ایک روز پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا محبوب کہتے ہیں. وہ محبوب ہیں نہیں. محبوب سے بہتر ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہم محبوب کہتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو ان کی اتباع کرے وہ محبوب ہے. حضور سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ لفظ نہیں ہے. خود رب تعالیٰ کے پاس شاید نہیں ہے. مطلب وہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ لفظ اسے اٹھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کی اتباع کر لو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اب اس کے معنی کئی ہیں. ایک میں اپنے طور پر جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنا ایک میں سمجھ سکا ہوں، اس کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے. دو چیزیں اللہ سے نہیں کرتے، ایک اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ایک اللہ سے محبت نہیں کرتے. باقی بندگی اس کی کرتے ہیں، عبودیت اس کی کرتے ہیں، سجدہ اسے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں. نہ محبت اس کے لیے ہے، نہ خوف اس کے لیے ہے، ڈرنا بھی اس کے لیے نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ہر وقت ہم اللہ سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. اللہ سے جو ڈرایا جاتا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن میں لفظی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی میں رہو. ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو. بھائی ایک اصول ہے کہ اگر ہم ایک لفظ کا، یہ کاغذ ہے، اس کاغذ کا ترجمہ پیپر ہے تو پیپر کا ترجمہ کاغذ ہے. تو اگر تقوی کا لفظ خوف ہے تو خوف کا ترجمہ، ڈرنے کا ترجمہ کیا عربی میں خوف ہے؟ نہیں ہے. ڈرنا اردو کا لفظ ہے، خوف عربی کا لفظ ہے. تو ڈرنے کا ترجمہ خوف ہے، تقوی نہیں ہے. تقوی اور چیز ہے. میں نے پہلی روز جو تقریر کی تھی اس محرم میں، اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقوی کی کتنی شرائط قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں کہ آدمی کا ایمان مکمل ہو، اس کے بعد وہ اللہ راہ حق
حق میں خرچ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکات دیتا ہو، وعدے نبھاتا ہو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقی ہے۔ تو تقوی کی بہت ساری منازل ہیں۔ تو ویسے بھی نفسیاتی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اگر قریب جانا پڑ جائے تو اسے ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم مختلف وہ جانور جن سے ہم خوفزدہ رہتے ہیں ہم ان کے قریب نہیں جاتے، اور اگر جانا پڑ جائے تو پھر بچتے ہیں، مارتے ہیں انہیں۔ تو اللہ جو ہے، اللہ سے ڈرنا کس چیز کا؟ اللہ کی بے نیازی سے خوف نہیں ہوتا، وہ اس کی بلند مقام ہے، اس کے لیے لفظ ہمارے پاس نہیں ہے۔ خوف ڈرنے کا لفظ نہیں ہے، اس کے لیے عربی زبان میں اور بہت سارے لفظ ہیں۔ صرف قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک مقام پر آتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّی فَهُوَ جَنَّتَانِ، جو اس کے مقام، اس کے ربوبیت کے مقام سے ڈرا اس کو 2 جنتیں ملیں گی، ورنہ اللہ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سے محبت بھی نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جو محبت کے دعوے دار ہیں اللہ سے، وہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مومنین کی ایک پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اشد حب للہ، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو للہ کا ترجمہ سے محبت نہیں، اللہ کی خاطر محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ ان کی جہاں جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی خاطر ہوتی ہیں، اللہ سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی آخر میں یہ کہا ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہم سے کہا ہے مجھ سے محبت نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی اس سے محبت کر بیٹھے تو اس محبت کو نبھانا بڑا مشکل ہے، اس محبت کو نبھایا نہیں جا سکتا۔ عام اصول ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آئیے بیٹھیے کھانا کھائیے، تو آپ کہتے ہیں نہیں بھوک نہیں، اب میں بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا محبوب نہیں کھا رہا، میں بھی نہیں کھا سکتا۔ پانی پیجیے، نہیں پیاس نہیں ہے، اب میں بھی نہیں پی سکتا۔ تھک گئے ہیں سو جائیے، نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، اب میں سو بھی نہیں سکتا۔ اس سے محبت کر کے بتائیں کب سونا ہے، کب کھانا ہے، کب پینا ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کی محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر اس سے محبت کر لی تو پھر مطلب بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کی جو جلال ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اس کے تقاضے ہم پورے ہی نہیں کر سکتے۔ اسے محبوب بنانا بڑا گھاٹے کا سودا، اور اس کے لیے ہم اس جوگے ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کر سکیں۔ لہذا اس نے یہ کیا کہ ہم سے یہ کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ تم میری محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے لیکن میں کر سکتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے، اور شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو۔ ایک تو بہت آسان سی بات ہے، میں ظاہر بنیادی طور پر تو ادب کا طالب علم ہوں، تو غالب کا ایک شعر ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ تو ویسے تو غالب کا اگر میں پورا شعر پڑھوں تو یہ کسی اور طرف نکل جائے گی بات۔ مشغول حق ہوں بندگی یہ بو تراب میں، دوست میں سے دوست کی خوشبو آتی ہے، تو اگر میں علی کی بندگی کرتا ہوں تو حق کی بندگی کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کے دوست۔ تو اللہ کی جانب سے اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک عمل اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل میں کیا ہے،
ایک عمل اس جیسا عمل نہیں ہو سکتا. ان کے عمل کی نقل ہو سکتی. ہم نقل کرتے ہیں تو ایک ظاہری طور پر چھوٹی سی مماثلت بن جاتی ہے اس نقل کی بنیاد پر. تو اللہ کو وہ بہت محبوب ہے اور جو آدمی وہ کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کا بھی حکم ہے, ہمیں اتباع کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے پر محبوب بنانے کا وعدہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ حضور کی اطاعت کرو گے میں تمہیں محبوب بنا لوں گا. اس نے کہا کہ اتباع کرو گے تو میں محبوب بناؤں گا. اصل میں نے یہ جب سوچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اطاعت حکم کی ہوتی ہے, اطاعت حکم کی ہوتی ہے, اتباع عمل کا ہوتا ہے. تو جب حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم اطاعت رسول میں شامل ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور حضور کا حکم ہے تو وہ ہی اللہ کا حکم ہے. وہ اس طرح سے آئے یا اس طرح سے آئے اللہ تعالیٰ شریک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ان کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی, قرآن مجید. لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے, اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, تو نماز آپ نے پڑھی تو اللہ کی اطاعت ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہو گئی. لیکن آپ نے پڑھی کیسے؟ اللہ نے تو نہیں بتایا. یہ تو عمل ہے نا, یہ تو اللہ نے نہیں بتایا. اور جب اللہ نے نہیں بتایا تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہاں حضور کی ذات لا شریک ہے, اللہ شامل نہیں ہے. جہاں اللہ شامل ہے اطاعت میں, اس کو اس نے نہیں کہا میں محبوب بناؤں گا. جہاں وہ ذات اقدس لا شریک ہے, اس عمل کو اس نے کہا کہ یہ عمل کرو گے تو تم میرے محبوب ہو. یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور وہ بہت اہم بات ہے. اس نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ نماز میں نقل کرو, حج میں نقل کرو, روزے میں نقل کرو. اس نے کہا حضور کی اتباع کرو. حضور کی اتباع نماز بھی ہے, حضور کی اتباع روزہ بھی ہے, حضور کی اتباع حج بھی ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ میرا دشمن ہے. یہ نہیں کہا گیا. جو روزہ نہ رکھے وہ میرا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی کر لے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن سے محبت حضور نے کی ہے, کچھ ہستیاں ہیں ایسی اور اتنی شدید محبت کی ہے کہ یہ اللہ سے کہا کہ جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن, اس سے تو بھی دشمنی کر. اتنی محبت کی ہے, اتنی محبت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس سے بڑی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. بادس خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. تو اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ ہمیں مسلسل امر کر کے بتائیں کہ کسی کی عزت کیسے کرنی ہے, تکریم کیسے کرنی ہے, تو اس کی اتباع ہی ہے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بات مختصر سی, احادیث بہت ساری ہیں, میں صرف ان کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے حضور کی یہ عادت مبارکہ بن گئی کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھی حضور کی بارگاہ میں, حضور پورے قد سے کھڑے ہو جاتے. ایک ہوتا ہے کھڑے ہونا کہ ہم ذرا سے ادب کے لیے یوں کھڑے ہوں, ایک ہوتا ہے پورے قد سے کھڑے ہو جانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پورے قد سے کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی جگہ پر اپنی کمبلی اتار کر بچھاتی ہے, وہاں بچھاتی ہے. ہمیشہ کا عمل ہے, ایک مرتبہ کا عمل نہیں ہے, ہمیشہ کا عمل ہے. صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا ہے، اس کو بیان کیا. اور یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کی محبت، میں کہتا ہوں اچھا بیٹی کی محبت ہے تو تم مانو کہ بیٹی کی محبت ہے، پھر ہر باپ پر واجب ہے کہ کھڑا ہو جائے بیٹی کے لیے. اسی طرح ہم نہیں کھڑے ہوتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے بیٹی کی محبت نہیں ہے، جناب سیدہ کی حیثیت ہے. سبحان اللہ. یہ جناب سیدہ کی حیثیت ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جناب سیدہ کی تکریم کرنا اتباع رسول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت محبوبوں میں سے ایک محبوب. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام وہ اپنے بڑے بھائی کی عزت و تکریم کرتے ہیں. نکل کے طرف کوفہ شگرا پکار. ہم ان دونوں کو حسنین کریمین کہتے ہیں. تاریخ حسنین کریمین کے نام سے یاد کرتی ہے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے لیے. تو امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے. صرف امام حسین عزیز نہیں ہے، امام حسن بھی عزیز ہے اور بہت عزیز ہے. اور ان دونوں کو بٹھا کر ان دونوں کو یہ بتایا، ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے